پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے. ابو ہریرہ یہاں پر کیوں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ ہے نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے. اچھا ابو ہریرہ لانو اور میرے ساتھ چلو. تو نبی علیہ السلام ابو ہریرہ لانو کو لے کر گھر گئے اور وہاں تشریف لے جا کر آپ نے پیغام بھیجا، بھئی کچھ کھانے کی چیز ہو تو بھجوائیں. ام المومنین نے پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ ہے اور کچھ نہیں ہے. فرمایا بھیج دو. ابو ہریرہ لانو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ امید لگ گئی کہ چلو بھئی ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا، کچھ تو پیٹ میں جائے گا، کچھ تو سہارا ہوگا. لیکن جب وہ ایک پیالہ دودھ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. اب اصحاب صفہ کم و بیش 70 ہوتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ. تو فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ کو بلانے چلا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 بندے، اور پھر یہ بھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ چونکہ میں ہی بلانے جا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام میرے ہی ذمہ لگائیں گے کہ تم ان کو پلاؤ، تو پلانے والی کی باری تو بعد میں آتی ہے. تو اس کا مطلب میں بھی 70 کے آخر پہ، تو بھئی ایک پیالے میں سے کیا دودھ بچے گا. اب میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں، میں بلا کے لے آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ. میں نے پہلے والے کو دودھ دے دیا، اس نے پیا جتنا چاہا، پھر دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا. فرماتے ہیں کہ 70 بندوں نے دودھ کا پیالہ پیا اور دودھ جیسے تھا ویسے ہی تھا. پھر میری باری آ گئی. نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ اور پی. تو میں نے پینا شروع کر دیا. فرماتے ہیں کہ حتی شبعت، میرا پیٹ بھر گیا دودھ پی پی کے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا. فرمایا اور پی. تو کہتے ہیں میں نے پھر پیا حتیٰ کہ پیٹ بھر گیا. نبی صاحب مسکرائے، فرمایا اور پی. میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں پیا جاتا. تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ خود لیا، نوش فرمایا اور پھر جا کر دودھ ختم ہوا. اس کو کہتے ہیں برکت، کہ ایک پیالہ دودھ اتنے لوگوں نے پیا اور اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آئے، جنگ خندق میں آئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا گھر میں، وہ ذبح کروایا اور آپ کے لیے کھانا بنوایا کہ آپ نے بہت دیر ہو گئی کھانا نہیں کھایا. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے، کھانا کھا لیجیے. ان کا گھر احد وہ جو جگہ تھی نا خندق کی، اس کے بالکل قریب تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سارے لشکر والوں کو بتا دو کہ جابر کے گھر دعوت ہے، یہ چند بندے گروپ بنا کے آتے جائیں، کھانا کھاتے جائیں. اور فرمایا جابر تم جاؤ اور میرے آنے تک کھانے کو تقسیم نہ کرنا، بند رکھنا. جابر اللہ گھر آئے، او اللہ کی بندی، میں نے تو نبی علیہ السلام کو دعوت دی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا اعلان کروا دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے، اور یہ تو بکری کا چھوٹا سا بچہ. عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا ہے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انوائٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، میں نے تو صرف نبی علیہ السلام کو کیا تھا. اس نے کہا اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تقسیم کرنے کی جگہ پر خود بیٹھ گئے اور آپ تقسیم فرماتے رہے. صحابہ 10 آدمی چند آدمی مل کے آتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے. پورے لشکر نے کھانا کھایا اور بکری کا بچہ، اس کا سالن پورے لشکر کو پورا آ گیا. اس کو کہتے ہیں رزق میں برکت. اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں. چنانچہ ایسی برکت ہو جاتی ہے مال میں کہ الحمدللہ بندے کا مال ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور بات کرنے کے لیے پردے کے پیچھے جو بیٹھی تو اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بھی صحیح کہ بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں، مگر اتنی پریشان تھی کہ رونا شروع کر دیا. تو جب اس نے رونا شروع کر دیا تو ہم نے بھی پھر تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ بھئی ذرا سنبھلے گی تو بات کریں گے تاکہ بات سنیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ سنبھلی تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ کہنے لگی کہ میرا خاوند بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے، کئی درجن کمپنیوں کا مالک ہے، اور میرا فرسٹ کزن بھی ہے اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اس نے گھر میں مجھے ہر آسانی دی ہوئی ہے. گھر ایسا اس نے بنایا ہے کہ جیسے کوئی محل ہوتا ہے. گھر کا سارا خرچہ اس نے ذمہ لیا، بجلی کا بل دیتا ہے، ٹیلی فون کا بل دیتا ہے، گیس کا بل دیتا ہے.
حتیٰ کہ وہ کچن میں جو خرچہ ہوتا ہے اس کا بھی خرچہ بھرتا ہے. نوکروں کی تنخواہیں، سیکیورٹی والوں کی نگاہیں، ڈرائیور کی تنخواہیں، سب وہی ٹوٹل دیتا ہے. میرے اوپر گھر کا کوئی خرچہ نہیں. البتہ میرے ذاتی خرچے کے لیے وہ مجھے ہر مہینے $2000 دیتا ہے. میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اب ذرا سوچئے کہ عورت کو پرسنل ایکسپینسز کے لیے وہ $2000 پر منتھ دیتا ہے، اور عورت کہتی ہے میں بڑی پریشان ہوں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. جب اس نے یہ بات کہی تو پھر میں نے اسے سمجھایا. میں نے کہا بھائی میری تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا میاں آپ کو 2000 کی بجائے $3000 پر منتھ بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. کہنے لگی پیر صاحب ایسی بات تو نہ کریں آپ. میں نے کہا اس لیے کہ ڈائریکشن بدلنے کی ضرورت ہے. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا، پردے کی پابندی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، رسمی رواجی زندگی جو عورتوں کی ہوتی ہے فیشن والی وہی آپ کی زندگی ہے. تو جب دین ہی زندگی میں نہیں ہوگا تو برکت ہی نہیں ہوگی. تو جب مال میں برکت نہیں تو $5000 بھی مہینے کے دے دے، آپ کے خرچے تو ختم نہیں ہونے والے. کہنے لگی پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلیں. جس ترتیب پر انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اس کو اپنائیں. پردے کا خیال کریں، نمازیں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں جو شریعت نے کہا. خیر بات اس کے سمجھ میں آ گئی. کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیں، میں آج سے زندگی بدلنے کی نیت کرتی. اللہ نے مہربانی کر دی، اس نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے، پھر نماز کی نیت کر لی، زندگی اس کی بدل گئی. اللہ کی شان، کوئی کچھ مہینے بعد یا 1 سال بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور اتنی خوش، حضرت میں بس اپنے حالات بتانے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنے آئی ہوں کہ اب میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہوں. میرے ذاتی خرچے $500 میں پورے ہوتے ہیں، $1500 ہر مہینے میں یتیموں اور بیواؤں پہ خرچ کر دیتی ہوں. جب مال میں برکت ہوتی ہے نا تو تھوڑا مال زیادہ ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. ایک شخص آیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت حج پہ جانا ہے، پیسے نہیں. تو حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چونی نکالی اور دے دی، لو بھائی خرچے کے لیے چونی لے لو. اب وہ نکلا حج کے سفر پہ. جیسے ہی بستی سے باہر نکلا تو ایک قافلہ جا رہا تھا. سلام کیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا تم کہاں؟ کہنے لگا ارادہ تو میرا بھی حج کا ہے. ان کا یار ایک بندے نے ہمارے ساتھ حج پہ جانا تھا، کوئی آخری لمحے پہ کام پڑ گیا اور وہ نہیں گیا، تو ایک جگہ خالی ہے اونٹ پہ، اگر تم بیٹھنا چاہو تو آ جاؤ. یہ ان کے ساتھ ہو گیا. اب قافلے والوں نے کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی اور اس کو وہاں پہنچا کے حج بھی کروا دیا. واپس آنا چاہا. یہ اس جگہ گیا جہاں اونٹ کرائے پہ ملتے تھے سفر کے لیے. تو دیکھا ایک اور قافلہ ہے. تعارف ہوا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تو فلاں ملک شہر میں جانا ہے. ان کا ہم نے بھی اسی سے تھوڑا سا آگے جانا ہے. ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا اور اس کا جو ہے نا حج کے دوران انتقال ہو گیا، تو اس کا اونٹ خالی ہے، بھئی تم جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ. یہ پھر ساتھ جڑ گیا، کھانا بھی ملا، سفر میں ان کے ساتھ بھی رہا، اور جس بستی سے چلا تھا اس بستی میں آ کے اتر گیا. اب بڑا حیران کہ حضرت صاحب نے چونی دی تھی، نہ جاتے خرچ ہوئی نہ آتے خرچ ہوئی. پہنچا حضرت میں حج کر کے آ گیا، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو. یقین کیجئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مال میں ایسی برکت دے دیتے ہیں. تھوڑا مال ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں. انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا، اس کے پاس لے گئے اور دکھایا، بیٹے دیکھو، ہاں گیزر لگا ہوا تھا، تمہاری عمر ہے اس وقت 29 سال اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے گیزر لگوایا تھا. 29 سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کو مال میں برکت کہتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے. مجھے ایک آدمی ملا،
کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے، 35 سال سے وہ چل رہی ہے، مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی، اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے، اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6-6 7 بچے ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا۔ کیوں؟ کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی، اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں۔ تو برکت ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا، تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھ دیا۔ بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے۔ خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت، وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی۔ تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے، بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں، یہاں چربی نہیں، بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے۔ ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی۔ وہ بڑے میاں، ان کی بھویں بھی سفید، اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں، چربی اٹھا رہے ہیں۔ اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا، لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل۔ ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے، اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی۔ یا اللہ، اٹ بیکیم ٹو مچ۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا۔ میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت، کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے۔ کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں، پوری زندگی نہیں گیا۔ یہ صحت کی برکت کہلاتا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے، اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی، دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے۔ اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے، وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے۔ قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے۔ سنوائی اتنی تیز تھی سماعت کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کی شان کہ 90 سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے۔ ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا۔ پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے، دو مجھے کوئی کڑک روٹی۔ 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی، اللہ کی شان۔ اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا۔ تو جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا۔ فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی